اور الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، کہ جس طرح ہم لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اور تمام دوسرے انبیاء کے بارے میں پڑھا کہ وقفینا، پے در پے ہم نے بھیجا، تو اسی طرح ہم پے در پے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک ایک جز اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیا، اس لیے کہ اس کا حق تو جیسا ہے ویسا ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑے اسکالر جو ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ بھی اس کا یعنی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قرآن کا ہم نے حق ادا کر دیا جیسے کہ اس کا حق ہے، لیکن بہرحال ایک کوشش تو کی جا سکتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو اسی کوشش میں ہم ہیں کہ قرآن کو آسانی سے سمجھ سکیں اور آسانی سے پڑھ سکیں اور آسانی سے اس پر عمل کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم سلطانک۔ آیت نمبر 7 تک ہم لوگوں نے اس کی وہ کی تھی تفسیر، اور آگے آیت نمبر 8 سے سات تک ہو چکی تھی نا۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 8 سورہ حدید۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ اور کیا ہوا ہے تم کو کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ وقد اخذ میثاقکم، حالانکہ تحقیق اس نے پکا عہد لیا تم سے، پختہ وعدہ لیا تم سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی ابتدا میں جب تمہاری روحیں پیدا کی تھی تو تم سے وعدہ لیا تھا، جیسے سورہ مائدہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ڈیٹیل سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، اور پھر ان کے نطفوں کو جمع کر کے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، یعنی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ایک تو میثاق وہ تھا۔ اسی طرح ہر ایک انسان کے اندر فطرت میں ایک احساس رکھ دیا، یعنی پہچان رکھ دی قدرت کی، اسی لیے وہ تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میں کس کی عبادت کروں، کس کی پوجا کروں اور کس کے وہ کروں۔ تو یہ ایک فطرتاً اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اس کی طرف جھک پڑتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی میثاق کا ہے کہ خاص طور پر ایمان لا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر، جیسے کہ صحابہ کرام جب بیعت کرتے تھے تو اس میں یہ بھی کرتے تھے کہ ہم اللہ آپ کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو یہ بھی عہد لیتے تھے۔ اور دوسرے یہ کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ہم اس کی اتباع کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، یعنی اس میں اپنی منمانی نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے وہ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو اس کو وہ کیا ہے، یعنی ہم کو حکم دیا ہے، ہم کیا کریں گے، اس پر پورا 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 یقین لائیں گے اور اس پر وہ کریں گے۔ یعنی ایمان سے کیا چیز مانے ہیں، تمہارے پاس رسول موجود ہے، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اور تمہارے پاس جو دین لے کر آئے ہیں اس کی صداقت پر روشن اور پکے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا تمہارے خیال میں اعلیٰ درجے کے ایمان والے کون ہیں؟ تو یعنی صحابہ کرام نے جواب دیا کہ فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو رب کے پاس ہیں، یعنی قریب ہیں، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ صحابہ بولے پھر نبی اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں۔ فرمایا بھلا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، ان پر تو وہی اترتی ہے۔ کہنے لگے پھر ہم اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں۔ فرمایا بھلا تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے، میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ وہ لوگ اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ
اس کا معنی یہ ہے اس آیت میں کہ وہ لوگ اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے اور کتابوں کی تحریر کے مطابق ایمان لائیں گے، یعنی ان کے پاس نہ اللہ تعالیٰ کا جیسے تمہارے سامنے وہی نازل ہو رہی ہے اور تم میں رسول موجود ہوں، اور تمام انبیاء پہلے جو آ چکے ہیں ان کی قوموں کی طرف وہ ان کے بیچ میں ان کے رسول موجود تھے، تو ان سے زیادہ ایمان والا کون ہوگا اور اجر پانے والا اللہ کے وہاں، کہ جو کتاب دیکھ کر ایمان لایا. یعنی آج جو ہم ہیں وہ کتابوں میں قرآن آیا ہم نے اس کو سچ مانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ ہی تعالیٰ نے اتارا، تو آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر والقدر خیری و شری، تمام 6 چیزوں پر ایمان جو ہے غائبانہ ہے، اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. یعنی صحابہ کرام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، وہی کے نزول کے طریقہ بھی دیکھا اور یہ ساری چیزیں. تو اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کے لیے یہاں پر خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، تو یہاں پر ان کا وہ بتایا جا رہا ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن پاک کی صاف صاف اور واضح آیات اتاری، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے نور کی طرف. یعنی کبھی بھی ظلمات جو ہے وہ جمع کے صیغے میں آتا ہے اور نور واحد کے صیغے میں آتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جو اندھیرے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. شرک کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، نفاق کا اندھیرا ہے، معصیت کا اندھیرا ہے، اور فسق و فجور کا اندھیرا ہے، بدعات کا اندھیرا ہے، بہت سارے اندھیرے ہیں. لیکن نور کیا ہے؟ 2 چیزوں میں، ایک اللہ کی کتاب میں اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے نور کی طرف. اور بے شک اللہ تم پر شفقت کرنے والے مہربان ہیں. یہ قرآن اتارنے کا مقصد اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے، کیونکہ وہ رب شفقت کرنے والے مہربان ہیں، وہ تمہیں اندھیرے میں پڑا نہیں رہنے دینا چاہتے. تو لرؤوف الرحیم، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دوسرے کے رحیم رحم سے ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے. جس طرح ماں تم پر، تمہاری پیدا کرنے والی ماں تم پر شفقت اور مہربانی سے پیش آتی ہے، یا تمہارا باپ، اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہارے ساتھ شفیق اور مہربان ہے. پھر انسان روز ازل جو وعدہ کر کے آئے گا اسے یاد دلایا گیا، جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 7 میں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا انعام یاد کرو، اس کا عہد بھی جس کا اس نے تم سے عہد کیا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا. بینات میں صاف صاف دلیلیں، ظلمات یعنی کفر و شرک، گندے عقیدے، ظلم و زیادتی اور رائے دقیانوسی. اللہ نے اس لیے رسول بھیجا کہ وہ تمہیں ان اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت و یقین پر لے آئے. اس نے کتابیں اور رسول بھیج کر تم کو راہ ہدایت پر کھڑا کر دیا اور تمہارے شکوک و شبہات دور کر کے تمہیں ایمان و یقین کی منزل پر پہنچا دیا. پہلے ایمان و صدقے کا حکم فرمایا، پھر ایمان کا شوق دلا کر فرمایا کہ ایمان لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. راہ کی ساری رکاوٹیں دور کر دی گئیں، پھر صدقے کی رغبت دلائی گئی ہے. اور جو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بندے پر جو اتارا آیات بینات، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی معجزے دیے گئے اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو آج تک موجود ہے. اور اس کے علاوہ شق القمر کا جو واقعہ ہوا تھا سورہ قمر میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات تھے جو خاص آپ کو دیے گئے، کچھ غائبانہ باتیں بتائی گئی، یا پھر یہ کہ صلح حدیبیہ کے وقت پانی کی قلت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پانی کو ڈول میں بھر کے ڈال دیا گیا کنویں میں، تو اتنا وافر مقدار میں کہ سب نے اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا، وضو بھی کر لیا، پیٹ بھر کر پی بھی لیا، ذخیرہ بھی کر لیا، اور پھر بھی اتنا ہی پانی موجود تھا. اسی طرح خندق کے وقت میں اس صحابی کے گھر جب گئے کہ کھانے کے لیے چند لوگوں کے لیے کھانا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنا کہ سارے ہی لوگ 80 سے زیادہ لوگ پیٹ بھر کر کھا بھی لیے، پھر بھی کھانا ویسے ہی موجود تھا. بہت ساری اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں، بہت ساری برکات ہیں. اس لیے بینات یعنی بہت زیادہ
معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے، اور ہر نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا. تو یہ معجزہ محض انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں تھا کہ تم دیکھو اور خوش ہو جاؤ، بلکہ عبرت حاصل کرو اور نکل جاؤ اندھیروں سے نور کی طرف. کہ کیوں اندھیروں میں کفر کے، شرک کے اور گندگی کے، پلیدی کے پڑے ہوئے ہو، نکلو اور ہدایت کی طرف. کہ وہ جو نور ہے وہ ایسا نور ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی تم کو کام آئے گا. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے میں کثرت سے قرض حسنہ یا انفاق فی سبیل اللہ کی طرف رغبت دلائی گئی ہے. آگے کی آیت میں، آیت نمبر 10، وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. اور کیا ہوا ہے تم کو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اپنا ہی نقصان کرو گے اگر نہیں خرچ کرتے. اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے لیے خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی زیادتی ہو جائے گی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے تو آسمان و زمین کی میراث ہے. یعنی یہ مال تو ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا نہیں، ایک دن لازماً چھوڑ کر جاؤ گے. پھر اس کا وارث کون ہوگا؟ جب تک دنیا باقی ہے کوئی نہ کوئی انسانوں میں سے، اور جب سارے انسان ختم ہو جائیں گے وارث اللہ ہی ہوں گے، اور اسی کا دیا ہوا ہے اسی کے پاس لوٹ جائے گا. اپنے ہاتھ سے دے دو گے تو خوش قسمت ہو، تمہارا ہی فائدہ ہے. اور اجر اور اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کبھی بھی فقر و فاقہ کا خوف نہ رکھو. تو یہاں پر بہت زیادہ اس پر ابھارا گیا ہے، بار بار یہ آیتیں آئی ہے. یعنی پوچھا جا رہا ہے، اس میں سوال کیا جا رہا ہے کہ ما لکم، کیا ہوا ہے تم کو؟ یعنی کیا رکاوٹ ہے تمہارے لیے؟ کون سی چیز منع کرتی ہے تم کو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اللہ کے راستے میں؟ یعنی اس میں ہر وہ جگہ، ہر وہ چیز جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. تو کون کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے؟ نمبر 1 اپنی جان پر، نمبر 2 اہل و عیال پر، نمبر 3 بیوی پر خرچ کرنا الگ سے، اور نمبر 4 یتیموں مسکینوں پر خرچ کرنا. پھر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دین کی تعلیم کو عام کرنے میں جہاد کے لیے خرچ کرنا. تو یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں. تو کیوں نہیں خرچ کرتے جبکہ یہ سارے مال کے تمہارے یعنی مال کہ تمہارے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں. میراث یعنی مثلاً ایک شخص فوت ہو گیا، اب مال اس کے حصے بچوں کے کو وہ وراثت اس کے وارث بنے، ان کے بعد ان کے، اس کے بعد ان کے، یہاں تک کہ سب ختم ہو جائیں گے. اب میراث اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو اول سے آخر تک ہی خود ہی وارث ہے. تو اللہ نے تم کو اگر اپنی میراث دی ہے کہ اس کو سنبھالو اور خرچ کرو، تو ہم کیا بن بیٹھے؟ اس کے مالک بن بیٹھے. تو یاد رکھیے کہ جو دیا ہے نا اس کا حساب بھی لیا جائے گا. تو خرچ کیے ہوئے پر حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ خرچ کیے پر وہ خرچ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا جائے گا اس کا حساب تو نہیں لیا جائے گا، ہاں اس کا اجر بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حالات اور مواقع کی مناسبت سے بھی ایک عمل دوسرے عمل سے فضیلت رکھتا ہے. مثلا ایک عمل آپ کچھ کرتے ہو، اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے بعد کوئی ایسا عمل کرنے سے. مثال کے طور پر جیسے کہ جمعہ کا دن باقی دنوں پر فضیلت رکھتا ہے، رمضان کا مہینہ باقی مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، حج کے ایام باقی پورے سال کے دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں، لیلۃ القدر کی عبادت باقی تمام راتوں پر افضل ہے. اسی طرح حرم کے اندر کی عبادت باقی دوسری جگہوں پر فضیلت رکھتی ہے. پھر جتنا جتنا ہمارا خلوص زیادہ ہوتا جائے گا وہ اس نیکی کے درجے اتنا بڑھاتا جائے گا. اسی طرح کسی نے کسی خیر کے کام کی شروعات کی، اس کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو بھی دعوت دی کہ تم اس کام میں میرے ساتھ تعاون کرو. اب لوگ اس کام سے جڑتے گئے تو جتنے بڑھتے جائیں گے بنیاد رکھنے والے کا اجر ان سب سے بڑھتا جائے گا. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کر دیا، اس میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ ہوا تھا. تو یہ بہت بڑی فتح تھی کیونکہ ایک صلح ہو گئی تھی نا کہ اب کلم کلا دین کی دعوت دی جا سکتی ہے اور ان لوگوں کا کوئی خوف و غم یعنی کوئی ڈر نہیں ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے پھر اسلام کی بہت نشر و اشاعت ہوئی، مخالفت کے بغیر دین کی تبلیغ، اور نتیجے میں لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے.
پھر مکہ جب فتح ہوا تو وہ مسلمان جو مکہ میں اذیت دیے جا رہے تھے، ستائے جا رہے تھے اور اپنے دین پر جمے ہوئے تھے، دین کی نصرت کے لیے خرچ بھی کرتے تھے اپنے مالوں سے، تو ایسے مشکل وقت میں یہ سب کرنے والے وہ درجے ہیں ان سے بڑے کہ جو فتح کے بعد یا مکہ فتح ہونے کے بعد ظاہر ہے ان پر وہ تکلیف و مصیبت تو نہیں پڑی جیسے کہ پہلے والوں پر تھی، حالانکہ دونوں کے لیے اچھا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات عطا کی بارش برسانے والے ہیں، اس میں کوئی چیز کمی نہیں کرتی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے لے کر اب تک اس نے کتنا خرچ کیا، پھر بھی جو کچھ اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہے اس عطا میں اس نے کوئی کمی نہیں کی، یعنی مطلب وہ ویسے ہی کی ویسے ہی بھرا ہوا ہے، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ رات دن خرچ کرتے رہتے ہیں پھر بھی اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی مثال جو ہے بہترین مثال کہ جو انہوں نے وہ کیا، یعنی دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، محتاجگی یا کمی کا اندیشہ نہ کرو، کیونکہ جس کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو وہ آسمان و زمین کا خود ہی وارث ہے، بادشاہ ہے، دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہے، اور عرش بری کا وہی اکیلا مالک ہے، وہ نعم بدل کا وعدہ بھی فرما چکا ہے، یعنی جیسی تم کرو گے اس کے بدلے میں تم کو اس سے کئی زیادہ گنا بڑھا چڑھا کر تم کو اجر دیا جائے گا۔ جیسے سورہ سبا آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وما انفقتم من شیء، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے دیں گے، اور وہ بہترین روزی رسا ہے۔ دوسری جگہ سورہ نحل آیت نمبر 96 میں وما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، ابدی ہے، اس لیے جس کا اللہ پر بھروسہ ہے وہ نیکی کے کاموں میں بلا تعمل خرچ کر دیتا ہے اور کمی کا اندیشہ نہیں رکھتا، اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کی جگہ اور دے دیں گے۔ پھر فرمایا فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں، ان کا درجہ ان سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی اقتصادی اور جنگی قوت بہت کمزور تھی، اس وقت صدیقین ہی ایمان لاتے تھے، یعنی جو سچے تھے واقعی کے ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، وہی لوگ ایمان لاتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کا غلبہ ہو گیا اور اللہ کے دین میں جماعتوں کی جماعتیں داخل ہونے لگی، مگر سب سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کو تمہارے سب عملوں کی خبر ہے، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے، اس نے اپنے علم کی روح سے دونوں کے درجوں میں فرق رکھا ہے، کیونکہ پہلوں میں جو کامل اخلاق پائے جاتے ہیں وہ دوسروں میں نہیں ہے، علاوہ ازیں فتح سے پہلے تنگی ترشی تھی، فتح کے بعد مسلمانوں کی اقتصادی جنگی حالت درست ہو گئی تھی، صحیح حدیث میں کہ ایک درہم 1,00,000 درہموں سے بڑھ گیا، مسلمانوں کو اس بات پر ایمان ہے کہ صدیق اس آیت میں بڑے حصے دار ہیں، یعنی ابو بکر صدیق ہمیشہ آگے بڑھ کر اس کام میں حصہ لیتے تھے، کیونکہ اس پر عمل کرنے والے تمام امتوں کے سردار آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر ڈال دیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب پہلے جنگ کے لیے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے، بہت سارے واقعات ہم لوگوں نے ابو بکر صدیق کے پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ سورہ لیل میں آتا ہے کہ یوتیہ من یشاء، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی وما یتزکا لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ تو ان کے باپ جو ہیں ابو قحافہ، وہ کہا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ بیٹا تم خرچ ہی کرتے ہو اللہ کی راہ میں تو غلاموں کو آزاد کرتے ہو اور بڑھ چڑھ کر وہ کرتے ہو، تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کچھ ایسے غلام آزاد کرو جو قوی ہو، مضبوط ہو، قوت والے ہوں، تاکہ تم کو ضرورت پڑنے پر کام آئے اور تمہاری مدد کر سکے۔ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، الا ابتغاء وجہ اللہ، میں تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مقصد کے فائدے کے لیے نہیں خرچ کرتا، میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیاوی کوئی، بلکہ میں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ آگے کی بھی آیت اسی سے ریلیٹڈ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اور کون ہے جو اللہ کو قرض دے بہترین قرض، تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے خالص اللہ کے لیے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان اور اس کا فضل اور رحمت ہے کہ اگر انسان اس کے دیے ہوئے مال میں سے
اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اسے اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں. یعنی مال دیا بھی اس نے، اگر ہم دل کھلا کر کے اس کی راہ میں دیں تو وہ مزید اس پر اجر بھی دیتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کر بہترین طریقے سے. جیسے کہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے کس طرح سے اس پر عمل کیا. تو اس میں کیا ہے کہ نمبر 1 قرض جس کو دیا جاتا ہے ادا کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے. نمبر 2 اخلاص ہونا چاہیے اس کے دینے میں. نمبر 3 ایسا مال جو اللہ کو دیا لازماً یہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بڑھا چڑھا کر دیں گے. تو قرض حسنہ یعنی یہاں اس آیت میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کو اپنے اوپر قرض شمار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قرض ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو واپس کرنا لازم ہوتا ہے. یعنی تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ لازماً تمہیں لوٹائیں گے، یقیناً تم کو دیا جائے گا. اور کتنا دیا جائے گا؟ اضعافاً کثیرہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. حسنہ حسن سے، حسن سے، پاک طیب مال جو تم دے رہے ہو وہ پاک ہو اور طیب ہو، خالص اللہ کی رضا ہی کے لیے ہو، حلال مال میں سے ہو، خوش دلی کے ساتھ خرچ کیا ہوا ہو. قرض حسنہ میں مال کے علاوہ اور کیا دیا جا سکتا ہے؟ تو نمبر 1 یہ کہ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت کے کلمات کہنا ہے. یہ تسبیحات ان میں سے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض کے طور پر لیتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کر لوٹاتے ہیں. اسی طرح دوسرا معنی کیا ہے کہ دوسری کون سی چیز خرچ کر سکتے ہیں؟ تو زید بن اسلم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے سے مراد لیا ہے. یعنی ایک مال جو تم اپنے نفسوں پر خرچ کرتے ہو، ایک مال جو تم اللہ کی راہ میں اپنے گھر والوں کو جو جن کی تم پر ذمہ داری ہے ان پر خرچ کرتے ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں اور کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح نفلی عبادات، یعنی نفل عبادت ایک تو آپ پر فرض کی گئی وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کو چھوڑنے کی کوئی جواز بھی نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو. لیکن نفل جو آپ خوشی سے کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے، چاہے نفل نماز ہو، چاہے نفل صدقات ہو، چاہے نفل روزے ہو، چاہے نفل کوئی بھی خیر کا کام ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کو ویسا ہی رہنے نہیں دیتے بلکہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دیتے ہیں. پھر چوتھی معنی ہر نیکی کے اعمال، کوئی بھی نیکی کا کام اس کو اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں اور اس کو بڑھا کر دیتے ہیں. جیسے کہ عربوں کے ساتھ جب کوئی اچھا سلوک کرتا تھا تو وہ کہتے تھے میرے ذمے فلاں کا قرض صدق ہے، یعنی اچھا قرض ہو گیا ہے مجھ پر کہ اس نے میرے ساتھ اچھائی کی، اب میں اس کے ساتھ اور اچھا کروں. اور جب کوئی ان کے ساتھ برا کرتا تو کہتے تھے میرے اوپر فلاں کا قرض سو ہے، یعنی برا قرض ہے، اس کا بھی میں بدلہ لوں گا. یعنی بدلے میں وہ چاہتے تھے کہ اس کے بدلہ ہم کو ملے گا، یعنی ہم بدلہ لیں گے برا کرنے والوں سے. اللہ کے راستے میں خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی معنی ہے قرض حسنہ کے. جیسے کہ مثال ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے سے قرض کا سوال کیا لیکن اس نے مجھے قرض نہیں دیا. یعنی اگر یہ جو 5 پوائنٹس ہم لوگوں نے پڑھے ہیں ابھی کہ اللہ کے لیے تسبیح کرنا اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، نفلی عبادات کرنا، ہر نیکی کی کام کرنا، اللہ کے راستے میں خالص نیت سے خرچ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں سے قرض مانگا تھا کہ وہ دے مجھے، وہ سب نہیں کرتے تو گویا اللہ نے یہ سارے کام مانگے تھے کہ کرو مگر ہم نے نہیں کیا، تو جب ہم دیں گے ہی نہیں تو واپس کیا ملے گا ہم کو. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے وہاں خالی ہاتھ ہی رہیں گے. حسنہ میں 2 معنی آتے ہیں، نمبر 1 اللہ کے لیے خالص خرچ کرنا، نمبر 2 دل کی خوشی سے خرچ کرنا، نہ احسان جتانا ہو نہ اذیت دینا ہو. تو یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے گویا ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ایک تجارت کر رہے ہیں، ایک سودا کر رہے ہیں کہ تم دو گے اور تم کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر دیا جائے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، یعنی وہ اجر جس میں کوئی ذلت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کیونکہ جیسے ہم نے کسی کو کچھ دیا بدلے میں وہ اس سے کئی گنا آپ کو لوٹاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اس کو تو کچھ بھی نہیں دیا، یعنی بہت معمولی چیز دی تھی اور اس نے مجھ کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا. تو یہ تو انسانوں کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ اجر بھی دیں گے اور باعزت مقام اکرام والا. قرض حسنہ کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 طیب ہو، نمبر 2 عمدہ ہو، نمبر 3 حلال ہو، نمبر 4 گھٹیا نہ ہو،
نمبر 5 اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ دیا جائے. نمبر 6 خوش دلی سے ہو اور دے کر احسان نہ جتایا جائے نہ ایزا پہنچائی جائے اور صحیح جگہ پر دیا جائے اور کوالٹی کی چیز دی جائے. جو خود تم کو پسند نہیں ہو تو وہ دوسروں کو مت دو الا یہ کہ وہ ہے تو بہت اچھا اور آپ کے لیے زائد ضرورت ہو. یعنی مثلا کپڑے وغیرہ ہیں اچھی کنڈیشن میں ہوتے ہیں لیکن اب آپ کے لیے بس وہ یا تو فٹ ہو گئے ہیں یا آپ کے ناپ کے نہیں رہے اور وہ ہیں تو کسی کے لیے وہ عید کا جوڑا ہو سکتا ہے تو آپ اس کو دو خوشی سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ دوسری جگہ کیا فرمایا گیا کہ یہ سلون کا مادہ یہ پھر بقرہ میں جیسے پوچھا گیا کہ کیا خرچ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا کہ جو زائد ضرورت ہو تو زائد ضرورت میں بھی کوالٹی کیونکہ جو دیں گے وہی ملے گا. جیسے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا تنکا تھا اور وہاں سے گزرے تو کسی نے ردی کھجور اس کو سوکھی کھجور لٹکا دی تھی راستے میں کہ مسکینوں غریبوں کے لیے کہ کوئی آئے گا کھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھجور کو جھاڑتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیسا برا قرض اس نے اللہ کے لیے دیا ہے اور قیامت کے دن اس کو یہی چیز ملے گی جو اس نے دیا ہے. تو سوچیں ہم لوگ کہ ہم کیسا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیسی امید رکھتے ہیں کہ ہم کو کیا بدلے میں ملے گا. قرض حسنہ کا فائدہ کیا ہے؟ قرض حسنہ کے کئی گنا فائدے ہیں, یعنی بڑھا چڑھا کر دیں گے, اجر کریم عطا کریں گے. ابو مسعود سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی دی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی, یعنی بالکل ریڈی کہ بس اس کو استعمال کیا جائے ڈائریکٹ. ایک ہوتی ہے کہ ایسی اونٹنی, ایک ہے کہ پوری ریڈی کر کے پر اس پہ سواری کی جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے, تو ایسی اونٹنی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہوگی. تو یہ ایک فائدہ ہوگا کہ کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. نمبر 2 خوف و غم نہیں ہوگا, جیسے کہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تیسرا اس کو فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. چوتھا یہ کہ وہ اپنے صدقے کے سائے میں, یعنی الگ سے شیڈ بھی ہوگا صدقہ کرنے والوں کا. نمبر 4 یہ کہ آگ سے بچنے کا ذریعہ ہوگی, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقی النار ولو بشق تمرہ, یعنی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو چاہے کہ آدھی کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے. نمبر 5 قبر میں عذاب سے بچانے کا باعث ہوگا. جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو قبر میں عذاب سے بچانے کے لیے سفارش کریں گے اور آگے آگے آئیں گے, آڑ بن جائیں گے, اس میں سے ایک صدقہ بھی ہوگا. نمبر 6 دنیا میں انسانوں کو بلاؤں کو ٹالنے کا سبب بنتا ہے. نمبر 7 بیماریوں کو دور کرتا ہے. اور نمبر 8 سکون کا باعث ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسے اس پر عمل کیا. جیسے کہ ہم لوگ چوتھا پارہ جب شروع ہوتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اس میں پڑھ چکے تھے کہ ابو طلحہ نے اپنا سب سے قیمتی باغ جو بیرحا کا تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین خیبر کی زمین, اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے اپنی چہیتی اونٹنی لونڈیوں کو, اور اسی طرح. تو قرض حسنہ یعنی اللہ کی راہ میں یا حقوق واجبہ میں خرچ کرنا, مگر آیت عام ہے جو کوئی خلوص سے خرچ کرے اس کا خرچ اس کے عموم میں داخل ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ اسے بڑھا کر دیں گے. فرمایا اضافاً کثیرا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کیونکہ اللہ ہی تنگ کرتے ہیں, اللہ ہی کشادہ کرتے ہیں, اللہ ہی بند کرتے ہیں, اللہ ہی کھولتے ہیں. تنگ کر دیتے ہیں, بند کرتے ہیں کس سے؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے, جو اللہ کی راہ میں دیتا نہیں ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کی راہ میں کشادگی سے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں بھی کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. پھر فرمایا اسے پاکیزہ روزی ملے گی, یعنی قیامت کے دن جنت کا بھی وعدہ ہے اور جنت ملے گی جو بڑا نیک بدلہ ہے. جب یہ آیت اتری تو ابو دحدہ انصاری بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. بولے ذرا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے. آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا, بولے میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا. باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے, وہاں دحدہ اور ان کے بچے بھی رہتے تھے. یعنی ایسا خوبصورت باغ تھا جہاں انہوں نے گھر بنایا تھا, جیسے فارم ہاؤس وغیرہ ہوتا ہے, تو اس میں رہتے بھی تھے بیوی بچوں کے ساتھ. ابو دحدہ نے دحدہ کو باہر سے ہی پکارا, یعنی اندر بھی نہیں گئے, باہر سے کہتے کہ دحدہ آؤ یہاں سے چلیں, میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے. ایک روایت میں کہ دحدہ بولی
تمہاری جو سودا کیا تم نے بڑے فائدے والا سودا کیا. پھر انہوں نے وہاں سے اپنا سامان اور بچے لے کر نکل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لدے پھندے بہت سے کھجوروں کے باغ جن کی شاخیں موتیوں اور یاقوت کی ہیں ابو دہدا کو دے دیے. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں ہے اور یہاں دیا وہاں پر وہاں کی خوشخبری مل گئی. کتنی بڑی اجر ثواب ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ جو اجر جو ہے وہ ہمارے لیے چھپا ہوا ہے نا ابھی کہ ہم کر رہے ہیں, لیکن اس یقین سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت بھی کرنا چاہیے, اور اس یقین سے کہ ہم کو ابھی اجر سامنے سے نظر نہیں آ رہا ہے, یا کوئی ہم کو آ کے خوشخبری نہیں سنا رہا ہے. جیسے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے میں بہت بڑھ چڑھ کر تھے اور بے حساب دیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوش ہو کے کہتے ہیں عثمان آج کے بعد تم جو چاہے کرو, تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یعنی تم نے اتنا 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 اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی. تو آج جو ہم ہیں, ہم اگر 1 روپیہ 10 روپیہ یا جو بھی ہماری حیثیتیں خرچ کرتے ہیں تو ہم کو اجر سامنے سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے کہ ہم کو خوشخبری دیں, لیکن ان کی احادیث سے, ان کے طریقوں سے, صحابہ کرام کے واقعات سے ہم کو یہ خوشخبری مل رہی ہے نا کہ تم بھی, کیونکہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے, قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث ہے. تو ایسے ہی اجر و ثواب بھی قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے. یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں دو, تنگی کا خوف مت رکھو کہ دے دیں گے تو کیا ہوگا, کیونکہ آگے ہے نا وغرتکم یعنی تم کو دھوکے میں ڈالا دھوکے باز شیطان نے, اور یہی کہتا ہے نا وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ, اور فقر اور فاقے کا خوف دلاتا ہے. تم دے دو گے تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اور تمہارے پاس پھر کیا بچے گا, اور پھر تم کیا کرو گے بعد میں. تو یہ سارے خوف دلاتے. تو بغیر خوف کے, کیونکہ وہ دھوکے باز پر بھروسہ نہیں, ہم کو دیتے ہوئے کس پر بھروسہ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی بات پر, اللہ تعالیٰ کی یقین سچائی پر. یقیناً اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر دیں گے, اور نہ صرف دنیا میں دیں گے بلکہ آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے بے حساب خرچ کریں, اور بالکل بھی فقر و فاقہ کی کوئی فکر نہیں ہو, نہ کوئی چیز کے, اور خالص نیت ہو اللہ کے لیے, اور خوش دلی سے دینا ہو, اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا چاہنا. آگے کی آیت ہے آیت نمبر 12. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. کتنی ساری خوشخبریاں, کتنے سارے کام کرنے کے لیے. سبحان اللہ. بشراکم اليوم, جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہے. بشراکم اليوم, آج خوشخبری ہے تمہارے لیے باغات کی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, تم ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں, اور یہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے. اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات میں قیامت کے دن کا ایک ذکر ہے جو میدان محشر میں ہوگا. جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ میدان حشر میں مکمل اندھیرا ہے, ہر ایک کی لائٹ اور ٹارچ اس کے ہاتھ میں ساتھ ہوگی, اور یہ نور صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگا, کافر اور منافق اس نور سے محروم کر دیے جائیں گے. وہاں وہ اندھیروں میں بھٹکیں گے جیسے دنیا میں بھٹکتے رہتے تھے. یہ روشنی کس لیے ملے گی؟ جو انسان نے اچھے عمل کیے ہوں گے, اور وہ عمل جو انسان صدقہ جاریہ کے طور پر کرتا رہا ہے, کیونکہ قرض حسنہ کی بات, اور خاص طور پر دین کے کاموں پہ لگانا, دین کا نور, آیت کا نور پھیلانا, کیونکہ قرآن خود ایک نور ہے اور لوگوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے. تو جو شخص اس روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی یہ روشنی عام کرتا ہے, تو قیامت کے دن وہی روشنی اس کو وہاں پر ملے گی, کیونکہ ہر عمل کا دیکھو ایک جزا ہے, اور ویسے ہی جزا ہے جیسے کہ وہ عمل ہے. تو دنیا میں روشنی پھیلائیں گے, اللہ کے دین کی خدمت کریں گے, اللہ تعالیٰ کے نور کو پھیلانے کی کوشش کریں گے, اس میں اپنی خدمات لگائیں گے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑھا چڑھا کر دیں گے, اور اس دن اندھیرے میں خوف کے بغیر گزر جائے گا ان کے ساتھ. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا نور کیسے بڑھائیں. مثلا ہمارا نور, ہمارا عمل, جس سے انسان کے چہرے سے وہ نور نظر آتا ہے. غم کے دور ہونے میں بھی مایوسی نہیں ہوتی, اور نماز روزہ, مگر ان آیتوں میں خاص طور پر مال خرچ کرنے سے نور بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ نماز روزہ عمل ایمان اپنے تک ہے, مگر یہ مال خرچ کرنے سے کیا ہے, نفع دوسروں کو بھی پہنچتا ہے. مثلا میں نے نماز پڑھی اپنے لیے, میں نے روزہ رکھا اپنے لیے, میں نے کوئی بھی
نیکی کا کام کیا آپ نے، لیکن جب کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں یا اس پر خرچ کرتے ہیں تو یہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے اس کا کئی گنا جو بڑا ہے۔ بظاہر ہم کو کچھ نہیں مل رہا ہے، لیکن یعنی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں لیکن ہم کو کیا، تو ہم کو کیا، ہمارے لیے اس دن کا نور، اس دن کا سایہ، دنیا میں بے خوف زندگی۔ اس لیے انسان فوت بھی ہو جاتا ہے تو وہ نور اس کا بڑھتا رہتا ہے 3 چیزوں کی شکل میں۔ ایک نور جو اس کی نیک اولاد کی شکل میں ہے، وہ جب تک دعائیں کرتا رہے گا اس کا نور وہاں بڑھتا رہے گا۔ اسی طرح مال کو کسی ایسے کام میں لگا کر گیا کہ مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری ہے، کنواں کھدوایا، لوگ اس سے پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مدرسہ لگایا، اس میں کئی بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن کہیں رکھ دیا، اس میں سے جتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجد بنائی جس میں لوگ نمازی، عبادت بھی ہو رہی ہے، علم بھی حاصل کیا جا رہا ہے، تو یہ جتنا جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے، جتنے لوگ اسے فائدہ اٹھائیں گے وہاں پر اس کا نور اتنا بڑھا جائے گا۔ پھر اسی طرح علم جو لوگوں کو سکھائے جائے، سوچ لو آپ لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں ابھی سے، اب اینڈ پر پہنچ رہے ہیں ہم، تو ابھی سے نیت کرو کہ ہم سب کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم چپ چاپ ایک سرٹیفکیٹ لے کے، ایک ڈگری لے کے ہم بیٹھ نہیں جائیں گے، بلکہ ابھی سے کوشش، کیونکہ ہم لوگوں نے جب پڑھا تھا ہم لوگوں نے شروع بھی کر دیا تھا وہ کام، کیونکہ ہماری ٹیچر نے یہ ایڈوائز دی تھی، اور میں آپ لوگوں کو یہی ایڈوائز دوں گی کہ شروع کرنے سے کیا ہوگا، ایک تو آپ کو اور زیادہ مزید پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، فکر پیدا ہوگی، اور آپ کا ریویژن بہتر ہوتا رہے گا۔ تو ابھی سے کام شروع کیجیے، اور ابھی سے اپنے گروپس بنانا شروع کیجیے، اور جن کے ساتھ یہ کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے اور ہم نے جو سیکھا ہے وہ سکھائیں گے اور یہ سب کریں گے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم کو اس کا اللہ تعالیٰ بہترین عزت دے، اور آخرت میں اپنا نور مکمل کرے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے، روزانہ ہم دعائیں کرتے ہیں نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، اسی طرح اللہم اجعل فی قبری نورا وفی عظامی نورا وہب لی نورا وزدنی نورا۔ تو یہ سارے نور کیا ہے کہ نور ہی نور ہے جو بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یعنی مسلمانوں کو نیک عملوں کے مطابق نور ملے گا، میدان محشر میں ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دور دور تک پھیلا ہوگا، لوگ اپنے اپنے عملوں کے مطابق پلسرات سے گزر جائیں گے، کسی کا نور پہاڑ جیسا ہوگا، کسی کا کھجور کے درخت جیسا، اور کسی کا کھڑے ہوئے آدمی جیسا۔ سب سے کم نور والے کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، یعنی جو اپنے پیر کا انگوٹھا ہے بس اتنی لائٹ جلے گی، کیونکہ اس کے پاس اتنا ہی عمل تھا، جو کبھی جلے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کا نور مدینے سے عدن تک، کسی کا مدینے سے سنا تک، اور کسی کا اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعض ایسے مومن ہوں گے جن کا نور محض ان کے قدموں پر ہی ہوگا۔ تو نور بڑھانے کے لیے آج ہم کو موقع دیا جا رہا ہے کہ جتنا چاہو اتنا اپنا نور بڑھا لو، اور قیامت کے دن پھر اس کا اجر پاؤ گے۔ وہی ہے جیسے کہ اگر مثلا کسی کے باپ نے اپنے وقت میں خوب پراپرٹی جمع کر دی اور وہ کر دی، آج اولاد جو ہے پیچھے بیٹھ کر عیش کر رہے ہیں اور بغیر محنت کے کھا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اگر وہ ماں باپ کی قدردانی نہیں کرتے کہ ان کے لیے نور بڑھانے کے لیے دعا نہیں کر رہے، تو سمجھو وہ خود غرض اولاد ہے، کہ ان کے محنت کی کمائی کا فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح یہ ایک مثال ہے، اسی طرح اپنا نور خود ہم کو بڑھانا ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا کہ نہیں، کوئی ہمارے پیچھے ہمارے مال میں سے صدقہ کرے گا کہ نہیں، کوئی ہمارے علم کو ہمارے بعد آگے بڑھائے گا کہ نہیں، اللہ علم، اپنے ہاتھ سے یہ کام کرنا ہے۔ یوم یقول المنافقون، اپوزٹ، یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے، للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، انظروا نقتبس من نورکم، ہم کو دیکھو، ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی لے لیں، ہمیں بھی اپنا نور تھوڑا سا دے دو۔ یعنی دنیا میں تو لائٹ چلی جاتی تھی تو کسی سے کینڈل لے لیے، کسی سے لائٹ لے لیے، کسی سے کچھ ٹارچ لے لیے، کسی سے کچھ لے لیے، تو یہ دنیا میں لین دین چلتا تھا، چاہے کہ پڑوسی منافق ہو یا مشرک ہو یا جو بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ایک حق تھا، لیکن وہاں پر وہ یہ پڑوسی کا حق نہیں ادا کیا جا سکے گا، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے وہ چیز دی جائے گی۔ قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا واپس لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا، پھر تلاش کرو، جاؤ ڈھونڈو اپنا نور، دنیا میں جا کر تلاش کرو۔ یہ منافق جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے، ان کا تصور یعنی کر سکتے ہیں ہم
اب وہ ایمان والوں کو پہچانتے ہوں گے کیونکہ ان کے بیچ میں رہتے تھے، ان کے ساتھ مسجد میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان کے ساتھ دیکھا دیکھی یعنی بے دلی سے جنگ میں بھی شامل ہو جاتے تھے، کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دیتے تھے. تو وہ اپنا احسان جتائیں گے کہ کیا نہیں دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے، اب آج ہم کو ضرورت ہے تو کیا تم ہماری مدد نہیں کرو گے. تو اس دن کا منظر کھینچا جا رہا ہے. یعنی دنیا میں ایک دوسرے کے جو اس طرح سے ایک دوسرے سے مدد لے لیا کرتے تھے کسی بھی مشکل میں، لیکن آج وہ مدد کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ اور پلٹ جاؤ. پھر فضرب بینہم بسور لہ الباب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. یعنی ابھی یہ لوگ بات ہی کر رہے ہوں گے کہ ان کے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. اب دیوار کیا ہے؟ سیپریٹ کر دے گی، مومن اندر رحمت میں اور منافق باہر، اور اس دیوار کے اندر ایک دروازہ بھی ہوگا. باطنہ فی الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، جس طرف مومن لوگ ہوں گے وہاں رحمت ہوگی اللہ کی. وظاہر من قبل العذاب، اور اس کے باہر والے طرف عذاب ہوگا منافقوں کے لیے اور کافروں کے لیے. تو یہاں پر یہی چیز کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں موقف کے اندھوناک اور دل دہلا دینے والے واقعات کا بیان ہے. اسی دن اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرتا رہا ہو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا ہو. سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ ہم باب دمشق پر ایک جنازے میں شریک ہوئے. ابو امامہ باخلی بھی تھے. جب جنازے کی نماز پڑھی جا چکی اور لوگ دفن کرنے لگے تو ابو امامہ نے فرمایا بھائیوں تم ایسی منزل میں صبح و شام گزار رہے ہو جہاں نیک عمل بھی کرتے ہو اور برے بھی. تم یہاں سے منتقل ہو کر دوسری منزل کی طرف جانے والے ہو جو یہ قبر ہے. یہ تنہائی کا، تاریکیوں کا، کیڑوں کا اور تنگی کا گھر ہے، مگر اللہ جس کے لیے فراخی فرما دے پھر اس منزل سے بھی آگے اور بہت ہی آگے بڑھنے والے ہو اور محشر کے دن ان کے مختلف مقامات پر جانے والے ہو جہاں مدتوں رہو گے یہاں تک کہ جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا. پھر بہت چہرے مسرت سے سفید ہوں گے اور کھل جائیں گے اور بہت سے غم کے مارے سیاہ پڑ جائیں گے. پھر تم وہاں سے بھی ایک نئی منزل کی طرف منتقل کر دیا جاؤ گے اور سخت تاریکی آ گھیرے گی. پھر نور بانٹا جائے گا، مومن کو بقدر عمل کے نور دیا جائے گا اور کافر منافق کو کچھ بھی نور نہیں ملے گا. یہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے. اسی کی مثال سورہ نور آیت نمبر 40 میں کہ او کظلمات فی البحر، جیسے کہ سمندر یعنی یہ ایک بھنور والے دریا کی تاریکیوں کی طرح جس میں موجوں کی موجیں آ رہی ہوں، اوپر سے بادل چھایا ہو تاریکی پر تاریکی. اگر کوئی ہاتھ نکالے تو اسے ہاتھ میں سجائی نہ دے، اور جس کو اللہ نے نور نہیں دیا اس کے پاس نور نہیں ہوگا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تمام لوگ اندھیرے میں ہوں گے، اتنے میں اللہ نور بھیجیں گے. جب ایمان والے روشنی دیکھیں گے تو ادھر متوجہ ہو جائیں گے. یہ نور جنت میں لے جانے کے لیے ان کا رہنما ہوگا. جب منافق دیکھیں گے کہ مومن جا رہے ہیں تو یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، لیکن منافقوں پر اندھیرا چھا جائے گا. اس وقت یہ مومنوں سے درخواست کریں گے ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں، ہم تمہارے دنیا کے ساتھی ہیں. مومن کہیں گے تم جس تاریک مقام سے آئے ہو اسی جگہ جا کر نور تلاش کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو پردہ پوشی کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے ناموں سے پکارا جائے گا. پلسرات پر اللہ ہر مومن و منافق کو روشنی عطا فرمائیں گے. جب پلسرات پر چڑھ جائیں گے تو اللہ منافقوں کے نور کو سلب کر دیں گے. اس وقت منافق مسلمانوں سے ٹھہر جانے کی درخواست کریں گے تاکہ ان کے نور سے فائدہ اٹھا لیں، اور مومن رب سے دعا کریں گے اے اللہ ہمارا نور مکمل فرما، ربنا اتمم لنا نورنا. یہ اس قدر نازک مقام ہوگا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی رہے گی. یعنی انبیاء بھی وہاں پر ایسے ماحول میں کہیں گے ربی سلم ربی سلم، اے اللہ سلامت رکھنا. پھر ان میں دیوار حائل کر دی جائے گی، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. اب منافق مومنوں کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، یعنی اب پردہ پڑ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو وہاں پر ان کی پریشانی سے بھی بچا لیں گے کہ جو یہ تنگ کر رہے ہوں گے ان کو. یہی وہ حجاب ہے جس کا بین اما حجاب، ان دونوں میں آڑ آ جائے گی. اس دیوار کے اندر رحمت یعنی جنت ہوگی اور باہر عذاب یعنی دوزخ ہوگی. تو مایوسی، ایسے تو امید میں کھڑے ہیں شاید کوئی مدد کر دے، وہ امید بھی ختم کر لے لی جائے گی. تو دنیا میں یہ ساری چیزیں بتا دی جا رہی ہے نا، کھول کھول کر کے دیکھو یہ ہونے والا ہے، یہ ایسا ہوگا. لیکن وہی ہے کہ جس کا ایمان ہو وہ اس چیز پر ایمان لائے گا اور پھر اس چیز سے ڈر جائے گا. ينادونهم ألم يكن معكم
قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. وہ ان کو آوازیں دیں گے، منافق دیوار کے پیچھے سے ایمان والوں کو پکار رہے ہوں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے دنیا میں؟ ایک شہر میں رہتے تھے، ایک ہی ملک میں رہتے تھے، بعض دفعہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک ہی جگہ، تم آج ہم کو پہچانتے نہیں؟ قالوا بلا ولکنکم، ایمان والے کہیں گے ہاں کیوں نہیں پہچانتے، ہم بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، شادی بیاہ کے تعلقات تھے، ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن تم نے ساتھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، وربستم، اور تم نے انتظار کیا، موقع پرستی دکھائی، ورتبتم، اور شک میں پڑے رہے، پتہ نہیں ایمان لانا صحیح ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس کا فائدہ کیا، جنگ میں گئے تو مارے جائیں گے اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ہمیشہ شک، وغرتکم الامانی، اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں فریب میں ڈالے رکھا کہ کچھ نہیں ہوتا، جہنم جنت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ سارے دھوکے، امانی، اور حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز تم کو دھوکے دے گئے، یعنی شیطان، جس نے تم کو فتنے میں ڈالا، فتن تم، یعنی فتن تم کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، اپنے آپ کو ایسے حالات میں ڈالا کہ اللہ کی اطاعت مشکل ہو گئی، ایسے کام کیے کہ تمہارے لیے اللہ کے دین پر چلنا مشکل ہو گیا، مثلاً کوئی ایسی جاب کر لی کہ اب وہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے وقت نکالے، نماز پڑھے، یا پھر یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے خیر کا کام کرے، اتنا بزی اپنے آپ کو رکھ لیا، تو یہ بھی کیا ہے، اپنی امانی، اپنی خواہشات کے فتنے میں اپنے آپ کو ڈالے رکھنا۔ دوسرا معنی ہے کسی ایسی جگہ شادی کر لی کہ جہاں پر اب اس کو دین پر چلنا یا دین کے احکامات پر اس کو عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ نمبر 3، کسی ایسے ملک میں چلا گیا جہاں پر اس کو دین میں رہنا، مثلا وہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، وہاں پر وہ کھلم کھلا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا، اور وہاں پر یہ ہے کہ تو یہ ساری خواہشات کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ نمبر 4، ایسے دوست بنا لیے جن کے بیچ میں رہ کر تمہارے لیے اللہ کے احکامات پر چلنا مشکل ہو گیا، کہ تم ان کو کیا سیدھے راستے پر لاتے، وہ تم کو بھٹکا کر لے گئے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے۔ تو اللہ کی زمین بہت وسیع نہیں تھی، فرشتے کہیں گے کیا کریں، ماحول ہی ایسا تھا، اور یہ ساری چیزیں، تو یہ سب دھوکے بازی اور یہ سب بہانے نہیں چلیں گے۔ وتربصتم، اور تم نے انتظار کیا کہ فائدہ موقع پرستی کے کہاں سے، مثلاً جب جہاد کے لیے مسلمان نکلتے تو یہ منافقین دیکھتے کہ کون سی جگہ ہے، کہاں جان مال محفوظ رہیں گے اور جیتنے کے چانسز کتنے ہیں، اور بات خطرے کی ہے تو انکار کر دیتے تھے۔ آج ہمارے مسلمان ابن الوقت ہو گئے، عربی میں جس کو کہا جاتا ہے ابن الوقت، وقت کے بیٹے، یعنی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یعنی جہاں اپنا فائدہ ہو وہاں پر، وہاں چلو، اور یعنی اسی میں مال لگاؤ اور اسی میں جان لگاؤ اور اسی میں پھر وغرتکم الامانی، اور جھوٹی توقعات تمہاری فریب دہی، تم کو فریب دیتی رہی، دھوکہ دیتی رہی، تمنائیں، یعنی ساری زندگی ایک پوری ہوئی اور یہی وجہ ہے حق سے دوری کی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی ابھی چھوٹا بچہ ہے، پڑھائی کر کے تھوڑا بڑا ہو جائے، جوان ہو گیا، اب تھوڑا کمانے لگا، اب چلو شادی ہو جائے، شادی ہوئے، اپنے بچے ہو گئے، وہ بڑے ہو گئے، اور یہ کرتے کرتے وہ خود کیا ہوا، بوڑھا ہو گیا، یہاں تک کہ موت آ گئی، حتی اتانا الیقین، دھوکے میں ڈالا اللہ غفور الرحیم سے، یعنی دھوکے میں پڑا رہا، جیسے کہ فرمایا کہ منافق مومنوں سے چیخ چیخ کر کہیں گے کہ ہم نے تمہارا دنیا میں ساتھ نہیں دیا تھا، ہم تمہاری مسجدوں میں تمہارے ساتھ جمعہ پڑھنے بھی آتے تھے اور روزانہ 5 وقت کی نماز میں حاضری دیا کرتے تھے، تمہارے ساتھ عرفات میں بھی قیام کیا کرتے تھے، تمہارے ساتھ مل کر دشمنان دین سے جنگ بھی کیا کرتے تھے، اور تمہارے ساتھ تمام واجبات و فرائض ادا کرتے رہتے تھے، اب تم کیوں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہو، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ مومن جواب دیں گے تمہارا کہنا بجا ہے، بلا شبہ تم نے ہمارا ساتھ دیا تھا، لیکن تم دنیاوی لذتوں، گناہوں اور خواہشوں میں پھنسے رہے اور وقت پر توبہ بھی نہیں کی، اگر بے وقت توبہ کی بھی تو کس کام کی، تمہیں حق اور ارباب حق کے اوپر مصائب ٹوٹ پڑنے کا انتظار رہتا تھا، یعنی تم تو خود چاہتے تھے کہ ہم پر کوئی ایسی مصیبتیں پڑے کہ ہماری جان چھوٹے، اور
تم زندگی بعد الموت میں شک کرتے تھے، تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، ذرہ نواز ہیں، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہمیں بھی بخش دیا جائے گا. تو تمہاری یہی بیکار کی تمنا نہیں، لیکن عمل خلوص سے خالی ہے. دنیاوی زندگی کی بہاروں نے تمہارا دل مو لیا اور تم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا. آخرکار تمہارے سروں پر جب موت آ دھمکی اور ملک الموت نے اسی حالت میں تمہارا گلا آ کر دبا دیا، شیطان نے تمہیں اللہ کی جانب سے دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ تم قبر میں جا اترے. اللہ نے تمہیں دوزخ میں جھونک دیا. تمہارے جسم ہمارے ساتھ تھے مگر دل نہیں تھے ہمارے ساتھ. تم تو شک و شبے میں تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے اور اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر نہیں کرتے تھے. پھر اللہ نے سورہ مدثر میں فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین. سورہ مدثر آیت نمبر 48، سفارش کرنے والوں کو سفارش ان کے کچھ کام نہیں آئے گی. اور یہاں فرمایا کہ اے منافقوں، آج تم سے اور کافروں سے فدیہ نہیں لیا جائے گا. یعنی فلیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر. یعنی آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، یعنی منافقوں سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ مولا ہے تمہاری، یعنی جو ہمیشہ ساتھ رہے گی، یعنی آگ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے. وبئس المصیر، اور بدترین ٹھکانہ ہے. یعنی آج تم سے اور کافروں سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم میں جو بدترین ٹھکانہ ہے. یعنی اگر آج کوئی زمین بھر کر سونا بلکہ اتنا ہی اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے پیش کرے تو ناقابل قبول ہے. آج کے دن فدیہ ہے ہی نہیں. آج تو تم جیسوں کا ٹھکانہ جہنم میں، اس میں چلو پھرو، لیٹو بیٹھو اور کروٹیں بدلتے رہو، اور دوزخ کا گھر ہی تمہارے لائق ہے، جو کفر و شرک کا نتیجہ ہے. ظاہر ہے کہ دوزخ بہت بری جگہ ہے. اللہ تمام مسلمانوں کو اس جہنم سے اور اس کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی حفاظت کرے. اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا ارحم الراحمین. آمین یا ارحم الراحمین. آگے کہ آیت نمبر 16، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. اور کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں، نرم ہو جائیں، اور جو کچھ اتر چکا قرآن میں سے، حق میں سے، اتنا قرآن پڑھ لیا، اب بھی دل نرم نہیں پڑ رہا ہے اللہ کے لیے، اب بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دو گے. تو یہ سوال ہے ہم سب سے کہ کیا ابھی وقت نہیں آئے کہ اب بھی تمہارا دل نہیں جھکتا؟ اتنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی میں باتیں پڑھتے ہو اور اتنے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے تم گزرتے ہو، کیا تمہارے دل میں ابھی تک اللہ کی خشیت نہیں آئی ہے، اللہ کا تقویٰ نہیں آیا ہے، اللہ کے لیے جھکو گے نہیں؟ کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کہ اللہ کے ذکر و تلاوت، قرآن اور نصیحت سے ان کے دل جھک جائیں اور انہیں پوری توجہ سے سنیں اور خوشی خوشی عمل کریں، اور جن سے روکا گیا انہیں چھوڑ دیں بلکہ ادھر کا رخ بھی نہ کریں. ابن عباس فرماتے ہیں قرآن اترے ہوئے 13 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے یہ شکایت کی ہم سے کہ مسلمانوں کے دل نہیں جھک رہے اور وہ اس سے کترا رہے ہیں. ابن مسعود فرماتے ہیں ہمارے اسلام اور اللہ کے اطاعت میں 4 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کہ کیا بات ہے کہ تمہارا دل اب تک جھکا نہیں اور خشیت نہیں آئی تمہارے دلوں میں. یہ صحابہ کرام ہی نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے، ہم تمام قرآن پڑھنے والے سے یہ خطاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور جان لو وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی من قبل، اس سے پہلے. تم کتاب پڑھ کر اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا. وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر لمبی ہو گئی ان پر مدت، ایک لمبا عرصہ گزر گیا کہ وہ کتاب کے ساتھ رہے. فقست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، کیونکہ علم کے بغیر تو پھر بھی انسان کو احساس رہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اور علم پا کر جب انسان گناہوں پر اصرار کر کے ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتے، اس لیے کہ انہوں نے کتاب کو بدل دیتے تھے، خود کو نہیں بدلتے تھے بلکہ کتاب کو بدل دیتے تھے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے ان میں سے فاسق بنے رہے اور نافرمان بن گئے.
اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، جان لو بے شک اللہ زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کی موت کے بعد۔ اس آیت میں خوشخبری ہے مومنوں کے لیے کہ اگر دل تمہارے مردہ ہو گئے ہیں تو اس قرآن کے ذریعے اس کو زندہ کرو، جیسے کہ بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے۔ بلا شبہ ہم نے آیات تمہارے لیے بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی ہے کہ اللہ کے ذکر و تلاوت قرآن سے اور وہ کریں، اور پھر فرمایا اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، جب ان پر ایک عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی مسلمانوں اہل کتاب کی مشابہت اختیار نہیں کرنا کہ جب دین کو آئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کی کتاب بدل ڈالی، جو الہامی کتاب ان کے پاس تھی اس کے مطلب و معنی غلط بیان کیے اور اسے تھوڑی سی پونجی خریدی، کتاب کو پیچھے ڈال دیا پیٹ کے، اور متضاد رائےوں اور مختلف اقوال کی طرف جھک پڑے۔ اللہ کے دین میں انہوں نے اندھی تقلید شروع کر دی اور عالموں اور درویشوں کو رب بنایا اور اللہ کی ربوبیت پر قناعت نہیں کی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پتھر بنا دیے، اب ان پہ نصیحت اثر نہیں ہوتی، ان کے دل وعدے سے کھلتے ہی نہیں اور وعیدوں سے جھکتے ہی نہیں، دلوں میں ایمان نہیں ہے، عمل شریعت کے خلاف ہے، دل بگڑے تو عمل بھی ان کے بگڑ گئے، ایمان اڑا تو عمل صالح بھی اصلاح و تقوی سے محروم ہوئے، جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، عہد رکھنے کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر کے ان کے دل پتھر بنا دیے، یہ کلموں کو ان کی جگہوں سے ہٹا رہے ہیں اور ہماری نصیحتوں کو تاکہ نسیان پر رکھ چکے، انہیں ایک بھی نصیحت یاد نہیں رہی، یعنی دل اس قدر پتھر بن گئے، صحیح مطلب بھی یہی بیان نہیں کرتے، الٹ پھیر کر وہی معنی بیان کرتے ہیں جو رائے کے موافق ہو، عمل چھوڑ کر بیٹھے اور حرام کے پیچھے لگ گئے۔ اسی وجہ سے ایمان والوں کو منع فرمایا گیا کہ ان کی طرح دوڑ نہیں کرنا اور ہر بات میں ان سے الگ رہنا۔ ربیعہ بن عمیلہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود سے ایک بڑی پیاری بات سنی، یعنی علاوہ قرآن و حدیث کے، کہ جس کی حلاوت مومن کو مانتی ہے، کہ جب بنی اسرائیل پر ایک عرصہ گزر گیا ان کے دل سخت ہو گئے تو انہوں نے ایک کتاب خود بنائی جس میں اپنی پسند کے مسائل لکھے، پھر اسے مزے لے لے کر پڑھنے لگے تاکہ معلوم ہو کہ اس میں بڑی ہی مٹھاس ہے، اس کے اکثر مسائل اللہ کی شریعت کے خلاف تھے، بھلا خواہشات کو حد سے کیا نسبت۔ اب انہیں یہ سوجی کہ تمام بنی اسرائیل سے یہ کتاب منوائیں اور اس پر عمل کرنے کا شوق دلائیں، اگر لوگوں نے پیروی کر لی تو غرض حاصل ہوگی، ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی نے انکار کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی نہایت سرگرمی سے تبلیغ کی گئی اور اس کے پھیلانے میں ہر ممکن کوشش کی گئی، رفتہ رفتہ یہ جماعت اتنا زور پکڑ گئی کہ جو اس کا انکار کرتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، بشرط یہ کہ سمجھانے بجھانے سے وہ باز نہ آتا۔ ان میں ایک سمجھدار عالم بھی تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ طاغوتی قوت جو روز بروز زور پکڑتی جا رہی تو اس نے کتاب اللہ کسی باریک چیز پر لکھ کر اسے بانس کے خول میں ڈال کر اپنے گلے میں ڈال لی۔ اس طاغوتی قوت کا روز بروز فساد بڑھتا ہی جا رہا تھا، بہت سے اللہ والے ان بدماشوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، پھر جب یہ بہت سے بے گناہوں کے خون میں ہاتھ رنگ چکے تو مجلس شورا میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اس طرح تو اکثر قوم ختم ہو جائے گی، ہم کب تک عوام کو قتل کرتے رہیں گے، ان سب کا جو سرغنہ اور پیشوا ہے اسی کو بلا کر کیوں نہ اس کے سامنے کتاب رکھی جائے، اگر وہ مان لے ورنہ یعنی پھر ٹھیک ہے، ورنہ پہلے اسی کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ اسے بلا کر کہا گیا اس کتاب پر ایمان آپ کا ایمان ہے، فرمایا سامنے لاؤ جب بتاؤں گا، چنانچہ کتاب لا کر پوچھا گیا، فرمایا ہاں میرا اس گلے میں جو لٹکی ہوئی کتاب ہے اس پر ایمان ہے، یعنی توریہ کیا کہ اس کو ہاتھ لگایا جو اس کے گلے میں سچی کتاب تھی، اس پر ہاتھ رکھ کر اس نے کہا کہ ہاں اس پر میرا ایمان ہے۔ آپس میں کہنے لگے ہم نے تو یہ باتیں کبھی یعنی آخر انہیں چھوڑ دیا گیا، پھر جب یہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی تلاشی کی اور بانس کے خول میں کتاب اللہ کو لکھا ہوا پایا، آپس میں کہنے لگے ہم نے تو یہ باتیں کبھی سنی ہی نہیں، یہ باتیں ہمارے دین کی نہیں ہیں۔ پھر بنی اسرائیل 72 فرقوں میں پڑ گئے، ان میں 72 فرقہ قرن خول والی کتاب پر عمل کرنے والے ہیں، اگر کوئی زندہ رہا تو جلد ہی خلاف شریعت بات دیکھ لے گا جنہیں تم بدل نہ سکو گے، اس وقت تمہارا یہ فرض ہے کہ کم از کم دل سے تو یہ بات ثابت کر دو کہ ہمیں یہ بات بری معلوم ہوتی ہے۔ کسی نے ابن مسعود سے کہا ابو عبداللہ کیا وہ ہلاکت کے مستحق ہیں جو اچھائیوں کی روایت نہیں کرتے اور برائیوں سے نہیں روکتے؟ فرمایا ہلاکت کے وہ مستحق ہیں جن کے دل اچھائیوں کو اچھا اور برائیوں کو برا نہیں سمجھتے۔ اسرائیلیوں پر جب ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ان کے دل پتھر ہو گئے تو انہوں نے حسب مرضی ایک کتاب گھڑ لی
اور جیسا کہ ابن ماجہ میں اس کو روایت کیا گیا ہے. پھر آیت نمبر 17 میں جو بتایا گیا کہ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یعنی فرمایا اللہ زمین کو موت کے بعد زندہ فرما دیتے، یعنی سخت دل بھی نرم کر دیتے ہیں، اور گمراہوں کو بھی ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں، اور پریشانیوں کی پریشانیاں بھی دور فرما دیتے ہیں. جیسے خشک زمین بارش سے سیراب فرما کر زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح دلوں کی ویران بستیاں نور ہدایت سے جگمگا دیتے ہیں. اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہیں، وہ جسے چاہے گمراہی کے بعد ہدایت عطا فرمائے اور جسے چاہے کمال ہدایت کے بعد گمراہ کر دے. وہ جو چاہے کر گزرے، وہ اپنے تمام افعال میں صاحب حکمت و عدل اور باریک بین خبردار اور بلند تر ہے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اور بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، کس صدقے کی بات ہے جو سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے دیا جائے، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی پر احسان جتانا نہ ہو، سچے جذبے سے ہو. ایسے ہی مال خرچ کرنے کو صدقہ کہا جاتا ہے، یعنی اس نے سچ کہا اور اس نے وہ سچائی کے ساتھ ایمان لایا اللہ پر، اور سچائی کے ساتھ وہ خرچ کرتا ہے. اس ثواب کا بیان ہے جو حاجت مندوں، فقیروں اور مسکینوں پر خیرات کرنے سے خیرات کرنے والوں کو ملے گا، بشرط یہ کہ انہوں نے خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے خیرات کی ہو اور لوگوں سے بدلہ یا شکر کی امید نہ باندھی ہو. ان مخلصوں کا مال اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہی رہیں گے، ایک کے بدلے 10 بلکہ 700 گنا بھی اس سے بھی زیادہ ملے گا. اللہ انہیں خوش کر دیں گے اور ان کے رہنے کی جگہ بہترین خوبصورت ہوگی. مومن صدیق یعنی اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے صدیق ہیں. شہداء کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر و نور ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، یعنی قرض ہو چونکہ فرض نہیں ہوتا، کسی کی مرضی ہوتی ہے، وہ تو وہ دیتا ہے، تو قرض دیا یعنی قرض کے علاوہ دیا، فرض کے علاوہ. صرف زکوٰۃ ہی نہیں دی جو کہ زکوٰۃ فرض تھی، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کیا. یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کے لیے دوگنا دیا جائے گا، ایک کے بدلے 10، 700 اور کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ پر اس کے رسولوں پر، یعنی لوگ صدیق ہیں. مراد سچائی کا اعلیٰ درجہ ہے صدیقیت. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پاس اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سچا انسان سچائی پر استقامت کرے وہ صدیق لکھ لیا جاتا ہے. اور شہداء اور شہید کا لفظ گواہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. مراد اس سے جنہوں نے اپنے مال اور جان قربان کر کے اپنے ایمان کی گواہی دی، ایسے لوگ گواہ ہیں یا شہید ہے اپنے رب کے پاس. عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا نور ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہید کی بنسبت صدیق کا درجہ بڑھا ہوا ہے. اور ابن مسعود فرماتے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، مصدق، صدیق اور شہید. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سورہ نساء آیت نمبر 69، جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوں کے ساتھ ہوں گے. اس آیت کی روح سے صدیق و شہید 2 قسمیں ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ شہید کی بنسبت صدیق کا درجہ بڑھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اپنے اوپر بالا خانے والوں کو اسی طرح دیکھیں گے جس طرح تم افق مشرق یا مغرب میں کسی روشن تارے کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہو، کیونکہ جنت والوں کے مراتب میں فرق ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انبیاء کے گھر ہوں گے، ان کے نبیوں کے سوا دوسرا کون وہاں پہنچ سکتا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان کے گھر ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی تصدیق کی، یعنی صدیقوں میں سے ہوئے. پھر فرمایا ان کے لیے ان کا اجر و نور ہے، یعنی اللہ کے یہاں ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے، اور ایک عظیم نور ہے جو ان کے آگے آگے دوڑے گا. یہ ثواب و نور میں بھی دنیاوی عملوں کے مطابق درجہ بدرجہ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جان دینے والا پکا سچا مومن، اس کی طرف لوگ دیکھیں گے، آپ نے سر اٹھا کر بتایا جس سے آپ کی یا عمر رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گر گئی. دوسرا وہ مومن ہے جو دشمن سے بھڑ گیا، گویا اپنی پشت کانٹوں سے جھاڑنے لگا کہ ایک دم تیر آ کر لگا اور وہ جاں بحق ہو گیا، یہ دوسرے درجے میں ہوگا.
تیسرا وہ مومن ہے جس نے اچھے برے دینوں کے دونوں طرح کے عمل کیے، پھر دشمن سے جا بھیڑا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اس کا تیسرا درجہ ہے۔ چوتھا وہ مومن ہے جو سر تاپا گناہگار ہے مگر لڑائی میں لڑتا لڑتا مارا گیا، اس کا درجہ چوتھا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ شہیدوں کی 4 قسمیں، اور یہیں تک ہم لوگ وہ کرتے ہیں کہ رکوع ہو گیا مکمل۔ انشاءاللہ باذن اللہ اگلی کلاس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا اگر کل گرامر لیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر پارا انشاءاللہ منڈے کو نیا شروع ہوگا 28۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن بھی نور عطا فرمانا، پلسرات پہ گزرتے ہوئے بھی نور مکمل کرنا، اور دنیا میں بھی ہماری زندگی نور والی بنا دینا، یعنی ہماری دلوں میں، آنکھوں میں، کانوں میں، جسم میں، بالوں میں، اور ہماری رگوں میں، ہمارے پٹھوں میں، ہماری ہر چیز میں نور کو بھر دیجیے، یہاں تک کہ ہماری قبروں کو بھی اپنی رحمت سے نور کے ساتھ بھر دیجیے، ہماری قبروں کو، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو، ہمارے آباء و اجداد کے تمام مومن کے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔